السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور اسپیشل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فاخرہ اقبال۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جو اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اس شخصیت، اس بزنس ٹائکون سے ملوانے سے پہلے ان کی زندگی پر مبنی ایک رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ رپورٹ دیکھ کے آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا، تو چلیے آپ کو ملواتے ہیں اسلام خان سے۔ السلام علیکم اسلام، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دے دیا، بہت بہت شکریہ۔ اسلام، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں کب سے ہیں، آغاز کہاں سے کیا؟ دبئی 2000 سے شروع کیا۔ 2000 سے شروع کیا؟ جی۔ میں نے ایک چیز سنی ہے کہ آپ بڑی کم عمر میں دبئی چلے گئے تھے، جس عمر میں ابھی بچے پڑھائی بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ جی بالکل صحیح، 13 سال کی عمر میں دبئی گیا ہوا تھا، پھر وہاں سے 13 سال، اچھا۔ تو تب سے پھر میں جاپان، اور پھر گاڑیوں کی لمبی سٹوری ہے، اس پہ بحث کریں گے تو 1 سال لگے گا، لیکن شارٹ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے۔ اللہ جب دیتے تو چپل پال کے دیتے، تو میرے ساتھ ویسے ہی ہوا۔ تو الحمدللہ پھر ہم نے ریئل اسٹیٹ سے سٹارٹ کیا ہوا تھا، گاڑیوں سے سٹارٹ کیا تھا، گاڑیوں سے پھر 2000 میں ریئل اسٹیٹ میں آیا۔ تو جاتے ہی کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تھا دبئی میں کہ جاتے ہی آپ نے گاڑیوں کا بزنس سٹارٹ کر دیا؟ نہیں، بیسیکلی یہ جو میں پورا ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ جو اسپیشلی جو غریب طبقہ ہے، جو احساسی محرومی، احساسی کمتری میں ہے کہ ایک غریب بندہ امیر نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کا ایگزامپل میں ان کے سامنے ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے میں کوئی بھی نہیں ہے، لمبی سٹوری ہے، باہر شارٹ کٹ بتاتا ہوں کہ جب میں دبئی گیا تو میرے بھائی وغیرہ جو تھے وہ لے کے گیا تھا، تو میں پڑھائی کے لیے گیا تھا، لیکن وہ حالات ایسے تھے کہ پڑھائی میرے سے نہیں ہو سکی، تو میں کام ہم نے شروع کیا، اور پھر وہاں سے پھر جو ہے تقریباً 92 میں جاپان چلا گیا۔ 92 اور آپ گئے کب تھے؟ 88 میں۔ اتنا ٹائم بیچ میں گیپ کیا کیا؟ وہ جو غریب مزدور جو کام کر رہے وہی کام کر رہا تھا، جو اس کے بعد یعنی پھر اللہ نے چانس دیا، لمبی سٹوری باہر شارٹ کٹ، میں جاپان جا کے تو جاپان سے پھر گاڑیوں کا تھوڑا بہت مزدوری کرتا تھا، پھر تھوڑے پیسے کمائے، پھر ان سے بزنس سٹارٹ کیا، اور بزنس کرتے کرتے جو ہے نا بہت مشکل سے یعنی گاڑی وغیرہ بھی صاف کیا، پھر پیسے کمائے، پھر وہاں سے جو ہے نا ہم ریئل اسٹیٹ میں آئے، اور ریئل اسٹیٹ سے جب آئے، اب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ پہ، وہ جو گاڑیوں کا ہے وہ تو خیر ریئل اسٹیٹ میں 2000 میں آیا، اور جب میں آیا ریئل اسٹیٹ میں تو اس وقت جو ہے نا میرے یو اے میں اجمان ایک اسٹیٹ ہے، تو وہاں پہ میں نے ریئل اسٹیٹ کھولا، اور ریئل اسٹیٹ جب کھولا تو اس وقت تقریباً 400 ریئل اسٹیٹ تھے، تو لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی اگر آپ ایک اور ریئل اسٹیٹ کھولیں گے تو اس میں کیا ہوگا، تو ہاں زیادہ، تو بہرحال الحمدللہ اب پھر اپنے میرے خیال سے میں نے پورا پروفائل آپ کو دے دوں گا، تو 4 سال کا بیسٹ ایوارڈ مجھے پھر ملا 2004 5 6 7۔ سب سے پہلے اسلام انویسٹمنٹ کتنی رہی، مطلب جو سب سے پہلے آپ نے ریئل اسٹیٹ کا 2000؟ اچھا، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ سب سے جو ہے نا ضروری انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ کا ویژن ہے، آپ کا سوچ ہے، آپ کا ریلیشن شپ ہے،
بزنس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ اس سے بزنس کر سکتے ہیں, بغیر پیسوں کے بزنس نہیں کر سکتے. لیکن یہ بڑا مسکنسپشن نہیں پایا جاتا لوگوں میں کہ پیسے ہیں تو ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں, اس کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا میں اگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی اب الحمدللہ میں بھی کیونکہ 32 سال کی میری ایکسپیرینس تھی, 32 سال سے میں نے 4 سال کا بیسٹ ایوارڈ لیا, تقریباً 200 بلڈنگ تقریباً ڈلیور کیا, ایلیٹ اسپورٹ سٹی میں 7 بلڈنگ ڈلیور کیا. اب اس کے بعد میرا یہ سوچا کہ ابھی پاکستان میں جو ہے نا ہم کیوں نہ کریں. تو پاکستان میں جب ابھی میں آیا ہوں تو ابھی ہم نے یہ جہاں بیٹھے ہوئے یہ رمادہ ہوٹل ہے, 4 اسٹار سویٹ ہے. تو پہلے بار ہم نے پاکستان میں انٹروڈیوس کیا 2018 سے کہ ہوٹل اپارٹمنٹ, یعنی آئے بھی پاکستان 2018 میں. تو 2018 سے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے, الحمدللہ ابھی کمپلیشن پہ ہے. ساتھ میں ابھی آپ کو وزٹ کرواؤں گا. دوسرا جو ہے وہ ریڈیسن 5 اسٹار, پہلے بار پاکستان میں ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اس کو. تو یہ میں اب صرف زمین کی جو ہے, زمین ہماری ہے, باقی لوگوں کے انویسٹمنٹ ہے. لیکن پاکستان میں جو ہے نا, جو اب بیسیکلی ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. یعنی 90% لوگ جو ہے لوگوں کا پیسے لے کے اس کو ڈیلیور نہیں کرتے. اگر آپ دبئی میں جو ہے نا, دبئی میں ہمارا سسٹم کیا ہے, دبئی میں لوگوں کا پیسہ جو ہے نا اس کو ریرا بولتے ہیں, اور ریرا یعنی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ ہوگا, وہ پیسے آپ نہیں نکال سکتے جب تک آپ بلڈنگ ڈیلیور نہیں کرتے. یہاں پہ لوگ پیسے لے کے گاڑیاں خریدے, گھر خریدے, لوگوں کا پیسے ہے, پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتے ہیں, آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. جب آپ ڈیلیور کریں گے تو آپ کا نام بنے گا. تو 90% لوگ ادھر ڈیلیور نہیں کرتے. اور پاکستان کے عوام تو اتنی معصوم ہے, یہاں پہ تو آپ کیس ہی نہیں کر سکتے. لوگ کہہ رہے ہیں نیب میں یہ وہ, کوئی بھی نہیں. یہ بڑے بڑوں کو جو ہے نا صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, غریب لوگ مر رہے ہیں. ہم نے جو اگر آپ ڈیلیور کریں گے لوگوں کو تو خود بخود برانڈ بنیں گے. یہاں وہاں پہ آپ اگر ایک فلور نہیں بنائیں گے تو آپ کا کام ادھر رکوائیں گے, وہ پیسے آپ یوز ہی نہیں کر سکتے. یہاں تو لوگوں کو پیسوں کو بڑا ڈفرنس ہے دبئی اور یہاں کے بزنس میں کو لے کے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ دبئی سے یہاں پہ آنے کا خیال کیسے آیا, کہ دبئی میں تو آلریڈی آپ کا بزنس سیٹ تھا, ساری چیزیں سیٹ تھی, پھر پاکستان میں آنا؟ بیسیکلی جیسے جیسے عمر بڑھتا ہے انسان کا, بچے جوان ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ریئلٹی. آپ ایک بات کر دیں گے, ابھی آپ کی عمر کتنی ہے, اسے پوچھنا نہیں چاہیے. اچھا ہاں, یہ بھی لوگ ریئلی ینگ. اچھا آپ نے جو ہے نا یہ تو خیر میں آپ کو ریئل بتاؤں گا کہ میں 50 سال کا ہوں, ٹھیک ہے. میرے 4 بیٹیوں کی ماشاءاللہ شادی بھی ہوئی ہے. تو اچھا کام پہ آتے ہیں, تو جو جب بھی ایج بڑھ جاتا ہے کسی کا بھی, ٹھیک ہے, وہ پھر اس میں جو ہے نا قدرتی یہ اللہ کی طرف سے, میں نے ایسے ایسے بچے دیکھے ہوئے دبئی میں اور یو اے میں اور امریکہ میں کہ انہوں نے پاکستان دیکھا نہیں ہے, لیکن ان کو شوق ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور فخر کرتے ہیں. تو پھر ایک جو ہے نا جب ایج آپ کی بڑھ جاتی ہے تو آپ واپس کہ یار میں نے اتنا دوسرے ملکوں میں کر رہا ہوں تو اپنے ملک میں کیوں نہ کروں. ابھی اگزامپل یہ ہے کہ میں ادھر آیا ہوں تو ماشاءاللہ مجھے اتنا سکون ہے, خوشی ہے اندر سے. 500 بندی اس بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں اور تقریباً 500 ادھر ہے, تو 1200 رمادہ میں, تو 1200 ادھر ہے, ٹھیک ہے, یہ ریڈیسن میں. اب یہ کنسٹرکشن بھی کر رہے ہیں, یہ انجینئرز بھی ہے, اس میں لیبر بھی ہے, شیٹرنگ والے بھی ہے, اسٹیل فکسر بھی ہے. اب میری جیسے وجہ سے جو ہے نا اگر 1200-2500 بندوں کا کام مل جاتا ہے روزگار, اور اچھی بزنس مین آ جاتے ہیں ماشاءاللہ, تو یہ سب سے خوشی کی بات ہے. اور دوسرا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے نا خدمتی خلق, یعنی لوگ ہم اپنا بھی کما رہے ہیں, لیکن ویژن اچھا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو جو ہے آپ کیا روزگار دے رہے, کیا دے رہے, تو الحمدللہ. یعنی اچھا اگر آپ کوئی پراپرٹی سیل کرتے ہیں یا پرچیز کرتے ہیں تو اس کا تخمینہ کیسے لگاتے ہیں کہ یہ اتنے کی ہوگی اور اتنے پہ آپ کو کام کرنا چاہیے, خریدنی چاہیے, بیچنی چاہیے, مطلب کوئی اس کا خاص طریقہ کار ہے؟ ہاں بالکل ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہے نا ان کے جیسے آپ لوگ CSS کر رہے ہو, باقی انجینئرنگ وغیرہ, اس کے لیے بھی کورس ہے. وہ فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے اس کی کہ زمین اتنی کی ہے, کنسٹرکشن کاسٹ اتنی ہے, اسٹیل اتنا اس میں لگتا ہے, سیمنٹ اتنی لگتی ہے. طریقہ کار کیا ہے, مطلب کہاں سے آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ کہاں ہوتی ہے, کس طریقے سے ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے, اسپیشلی میں جاننا چاہوں گی. اچھا اس کے لیے نا بیسیکلی خیر یہ تو جن نے انجینئرنگ وغیرہ, جن نے BBA اور ماسٹر وغیرہ کیا ان کا کام ہے, لیکن قدرتی گاڈ گفٹ ہے, مجھے خود ان چیزوں کا پتہ ہے. تو ہم پراپرٹی جو ہے نا بائلا ہوتا ہے کہ اتنا آپ نے بلٹ اپ ایریا بنانی ہے, اس کے اوپر جو ہے نا اپنا اتنا کنسٹرکشن کرنا ہے, اس کے اوپر جو ہے نا اپنا اتنا چھوڑنا ہے, FAR فلور ایریا ریشو کیا ہے. لمبی سٹوری ہے یہ, لیکن شارٹ کٹ میں بتاؤں
उसमें फिजिबिलिटी बनती है। तो लोगों को जो है अभी हर जगह पे अपार्टमेंट बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, तो वो सारा जो है ना सक्सेसफुल नहीं होता। यानी बिल्डिंग वही होता है कि जो आपका जो है ना, यानी मैं सबको बताऊंगा, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। जब लोकेशन आपकी अच्छी हो तो आप उसकी जो है ना प्रॉफिट भी हो सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। हमने देखा है कि लोकेशन अच्छी हो भी फिर भी लोगों के बिजनेस में चल रहा है। हाँ, नियत खराब होता है, पार्टनर्स की नियत खराब होते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए? पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप के मिसाल ये है कि अपने घर में जो है ना अगर 2 वाइफ हो तो उसको संभालना आसान है, पार्टनर को रखना मुश्किल है। लेकिन तो पार्टनर को जो है ना करना चाहिए, लेकिन पार्टनर जब बेईमान हो जाता है तो प्रोजेक्ट टूट जाता है। You're right. तो बेसिकली आपकी एजुकेशन क्या है? हाँ, ये आपने बेसिकल जो क्वेश्चन किया हुआ मेरा बिल्कुल ज़ीरो। मैं 2 क्लास पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश, अरबी, उर्दू, पारसी, पुश्तो सब कुछ आता है। कैसे? 2 क्लास। कैसे? बस ये मतलब मैंने बोला। ये आपने जैसे कि आपने कहा कि आप जापान में भी गाड़ियों का बिजनेस। अच्छा, बेसिकली आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, और मैं साथ साथ मुझे शौक भी है, तो मैं इंग्लिश जो है ना न्यूज़ देखता हूँ, इंग्लिश पढ़ता हूँ। फिर जो है अरबी क्योंकि मेरी वाइफ अरबी है तो मैं अरबी लिख सकता हूँ, अरबी पढ़ सकता हूँ। तो ये पता नहीं एक अजूबा है, लेकिन मुझे सारा आता है अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर एजुकेशन के। अच्छा, ये बड़ा ना लोगों में पाया जाता है कि आपके पास अगर तालीम है, आपके पास अगर वो है तो फिर आप मतलब आगे बढ़ सकते हैं, जिंदगी में काम कर सकते हैं। लेकिन आपने उसके बिना इतना कुछ गॉड गिफ्टेड लगता है या एक्सपीरियंस है, ये माजरा क्या है? बेसिकली जो देखो बहुत सारी मिसालें हैं। मैं आपको पाकिस्तान में भी है, मलक रियाज भी जो है ना मेरे ख्याल से 10 पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है। देखो पुराने ज़माने में, मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी एजुकेशन की आप बात कर रहे हो, पुराने ज़माने के जो थे नवाब थे, वज़ीर थे, जो हुकूमत चलाते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको भी विजन था, उनका भी सोच था, ठीक है। इस्लाम वो लोग, उनका एक प्रॉपर पॉलिटिकल बैकग्राउंड या कोई बैकग्राउंड था, आपने जीरो से स्टार्ट किया। अच्छा, उधर जाते हैं। अब मैं सिर्फ जो यंग लोग हैं ना उनके लिए, कि अगर आप में मैं अक्सर पूछता हूँ कि भाई आपको जो भी रिलीजन हो, आपको अपने रिलीजन से शौक है। अच्छा, जब रिलीजन से शौक होगा तो वो बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है। जब रिलीजन से शौक होगा, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, शिया सुन्नी, कोई भी हो, तो वो बेईमानी नहीं करेगा। दूसरा, अपने फैमिली के साथ, ठीक है, आपका रिलेशन क्या है। अगर जो कह रहे हैं कि यार मैं फैमिली का, जिसके घर से इज्जत ना हो, जिसको घर से शौक ना हो, घर से जो है ना उनको यानी प्यार ना हो, तो वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकते। और जिसको ये 2 चीज़ों के, जिसको पैसे का शौक ना हो, अब पैसे का जिसको शौक है तो वो तरक्की कर सकते हैं और वो मेहनत कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, मेरे पास अक्सर लोग हैं, मैं अपने स्टाफ की बात कर रहा हूँ, मैं कभी कभी 11 बजे तक बैठता हूँ, तो जो अच्छे स्टाफ है वो मेरे साथ 11 बजे तक बैठते हैं। जो नकम्मा स्टाफ है तो जैसे 6 बज जाते हैं घड़ी को देख के, तो वो घर जाना है उन्हें। अच्छा, जो मेरे साथ 11 बजे तक बैठते हैं तो उनकी जो है ना तरक्की हो रही है, वो 50,000 से लाख से 2 लाख, अभी 5 लाख पे चले गए। और जो 6 बजे जाते हैं, यानी उसको शौक नहीं है। आपके पास मतलब जो आपके पास स्टाफ है, कितनी सैलरी आप उनको दे रहे हैं? 5 लाख भी है, 3 लाख भी है, 2 लाख भी। हाँ, इंजीनियर्स को जो है उसको 5 लाख, 6 लाख और गाड़ी भी दी हुई। अब हम चलते हैं इनके अगले प्रोजेक्ट की जानिब, जो कि है रेडिसन। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लाम, ये तो हो गई बातें बिजनेस की, अब कुछ बात कर लेते हैं बचपन के बारे में। बताइएगा बचपन कैसा गुजरा? अच्छा, बचपन जैसे नॉर्मल बच्चों की, गरीबों की जो है ना गुजरती है, वैसे हमारी भी गुजरी थी। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? लोअर दीर से। लोअर दीर से। अच्छा, वैसे ये सफ़र बड़ा मुश्किल रहा होगा कि लोअर दीर जैसे इलाके से उठ के, क्योंकि कम्युनिटी वहाँ पे इतना नहीं है, हाई प्रोफाइल कम्युनिटी नहीं है, तो वहाँ से उठ के दुबई जाना कैसे? अच्छा, बेसिकली जो है वैसे भी मिडिल ईस्ट के हमारे जो के ज़्यादातर 90% जो लोग हैं उनके पास मिडिल ईस्ट के अलावा यानी यूके और अमेरिका वगैरह, वहाँ पे जो है यूरोप जाना मुश्किल होता है। तो उनके लिए इजी जो है ना ये मिडिल ईस्ट है, सऊदीया,
दुबई और वगैरह, तो सबका यही सोच था कि और ज़्यादा उनका सोच क्या होता है जाके वहाँ पे मजदूरी करेंगे या ऐसे ही है, ड्राइवर बनेंगे, ये करेंगे वगैरह। बहरहाल बस ये अल्लाह की तरफ से। फैमिली में कौन कौन है आपकी? अच्छा, फैमिली में मेरे 2 वाइफ है माशाल्लाह, और 11 चिल्ड्रन है। 11 चिल्ड्रन है माशाल्लाह। 2 वाइफ है और माशाल्लाह 4 बेटियों की, मैंने पहले भी आपको बताया कि 4 बेटियों की माशाल्लाह शादी हो चुकी है। ठीक है। और अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं माशाल्लाह। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बंदा घर में खुश ना हो तो वो अच्छा इंसान भी नहीं बन सकते और अच्छा बिजनेसमैन। 2 बीवियां हैं तो दोनों की लड़ाई तो होती होगी? नहीं, ये भी मैं आपको बताऊं कि डिपेंड ऑफ मैन वो किस तरह। तो खैर हमारे पठानों में और अरब में तो ऐसे है कि वो लड़ाई नहीं करते, लेकिन हमारे घर तो डिफरेंट है। हमारे घर में बिल्कुल हलफ यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं। हल्फन कुछ भी नहीं है। लेकिन कभी की बार अगर ऐसे हो जाए कि किसी बात पे नाराज़गी हो गई है तो किसका साथ देते हैं या किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, ये उनको भी बता दें जिन्होंने 2-2 3-3 शादियां करने का इरादा कर रखा है। अच्छा, वो हाउ टू मैनेज, जिन्होंने किया हुआ है या कर रहे उसके लिए जो है ना सबसे ज़रूरी है कि वो अदल इंसाफ करें, जो भी हो, और छोटी छोटी चीज़ों में इंटरफेयर ना करें। अगर वो आपस में कोई चीज़ पे कर रहे हैं तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और अदल इंसाफ करें। और मुश्किल है ये, देखो इजी नहीं है, लेकिन अगर शुरू से आप अपने आप को स्ट्रिक्ट रखें और चीज़ों को मैनेज करें। और सबसे पहले मैं आपको और बताऊँ, जिस घर में दीन हो, अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह से डरता हो, तो उस घर में न रिज़्क़ की कमी आती है और न फसादात वगैरह कुछ भी नहीं होता। आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, जिस घर में दीन हो, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यानी मेरी वाइफ दोनों जो है वो नमाज और तहज्जुद गुज़ार और माशाल्लाह बच्ची भी इस तरह है। तो जब नमाज वगैरह हो तो फिर इन चीज़ों को जो है ना मुश्किल से ये आते हैं प्रॉब्लम्स, रिज़्क़ की कमी भी नहीं आती और कुछ भी नहीं होता इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा कि दोनों की तालीम पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि आप क्योंकि 2 पढ़े हुए हैं, तो उनका किस तरीके से? मेरी जो 1 वाइफ जो मैंने दुबई में शादी की है वो पढ़ी लिखी है। अच्छा, दुबई में भी आपने शादी की? हाँ, जो गाँव से है वो पढ़ी लिखी है। ठीक है। तो ये भी शायद हो कि एक पढ़ी लिखी है और एक नहीं है, तो ये भी हाँ आप सही कह रहे हैं। चूंकि आपका नाम भी इस्लाम है, तो ये नाम रखने का ख्याल किसको आया? ये आपका नाम किसने रखा है? बड़ा यूनिक सा नाम है ये। अच्छा, मुझे अम्मी ने नाम रखा हुआ है मोहम्मद इस्लाम खान, और उस वक़्त जो नाम रखा हुआ है, तो मुझे अभी मेरा अक्सर दोस्त जो है बदतमीजी भी करते हैं तो मुझे गाली नहीं दे सकते। जारी बात है, ये बड़ा एज है कि वो जो है नाम ही इस्लाम है। मैंने बोला ऊपर मैं नहीं जाने की कोशिश करो, हाँ। नाम इस्लाम है, नाम इस्लाम है तो गाली कैसे देंगे? गाली वगैरह जो है ना, अब इस्लाम को तो नहीं दे सकते ना। तो ये मुझे माशाल्लाह। जैसे कि नाम इस्लाम है आपका, ठीक है, इतना बिजनेस है आपका, सारी चीजें हैं, तो मेरे बल्कि मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इस्लाम नाम है, इसके अलावा मजहब से कितना लगाव है? बहुत अच्छी बात आपने की। देखो बात सुनो, एज द मुस्लिम हमें जो है ना बाकी ये दुनिया, ये पैसा, ये शोहरत, ये सब कुछ इधर ही रहना है। हमें हमारा यकीन यही है, कुरान यही कहते हैं कि हमने एक बार जाना है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अच्छे काम करें, यानी जितना हो सके हॉस्पिटल बनाए, गरीबों का हेल्प कर ले, लोगों को पढ़ाए, यतीमों की जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ और हर बंदे को करना चाहिए। तो मुझे बहुत शौक़ है और मुझे खुशी भी होती है कि मैं किसी गरीब का हेल्प कर दूँ। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम मौजूद हैं इनके दूसरे प्रोजेक्ट रेडिसन में। मजीद इसके बारे में हम जानेंगे। इस्लाम, ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है? माशाल्लाह ये तकरीबन 25 अरब का प्रोजेक्ट है और इसमें जो है ना दूसरे प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ है ये।
یہ ایک تو ہم نے اس پہ جو ہے ریڈیسن پہلی بار ہم نے پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا. ریڈیسن انٹرنیشنل برانڈ ہے, دنیا کا نمبر 2 برانڈ ہے, اور پاکستان میں پہلی بار ہم نے انٹروڈیوس کروایا پاکستان میں پہلی بار. ایک امریکن برانڈ ہے جیم, اور جو چکوزی سونا اسٹیم اور مغربی سونا جو ہے اس میں وہ ابھی ہم نے فرنچائز کیا ہوا ہے. دوسرا اس میں خوبی ہے ٹالسٹ, یس دا ٹالسٹ ہوٹل ان پاکستان, یعنی پورا پاکستان کو چیلنج ہے, ٹالسٹ ہوٹل ان پاکستان ہے. دوسرا جو ہے پورا ایشیا میں, یعنی سنگاپور میں ہے لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں نہیں ہے. تو 19 سٹوری پہ سوئمنگ پول ہے اور جم ہے. 19 سٹوری نہیں, یہ ٹوٹل تقریباً 32 سٹوری ہے. 32 سٹوری ہوگی جی, لیکن 19ویں پہ سوئمنگ پول اور جم ہے. تو یہ اور اچھا اس میں اور جو خاص ہے جو ہم ابھی اس وقت ہمیں پرابلم ہو رہا ہے, تو اس میں جو گلاسز ہے آپ لوگ کو ماڈل بھی دکھاؤں گا. تو ماڈل جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس کا گلاسز جو ہے, جو گلاس باہر سے لگاتے ہیں وہ ہم سولر سسٹم گلاس لگائیں گے جرمن سے, تاکہ بجلی کا پرابلم بھی نہ ہو. تو اور اس میں 4 سٹوری جو ہے کمرشل ہے, اس میں پورٹ کوڈ ہے, شاپنگ سینٹر میں یہ ہوگا جیسے ڈفرنٹ برانڈز ہیں, جیسے آپ کا رمادہ میں سیکنڈ کپ ہے. جی بالکل, میکڈونلڈز اور KFC کے ساتھ آلریڈی MOU ہو چکا ہے میرا. تو اور بہت سارے انٹرنیشنل برانڈ ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ انٹرسٹڈ ہے. کلاتھنگ کا بھی اس میں ہوگا؟ نہیں, کلاتھنگ کا ہم نہیں کر رہے, ہم برانڈ کا کریں گے, باقی نارمل کلاتھ کا نہیں کریں گے. تو اسلام, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ یہ سب سے ٹالسٹ ہوٹل ہے, آپ چیلنج کر رہے ہیں, تو اس کی آلموسٹ ہائٹ کتنی ہوگی؟ میں نے آپ کو بتا دیا تقریباً 325 اس کی ہائٹ ہے اسکوائر فٹ, اور 32 سٹوری ہے. پاکستان میں ابھی تک جو ہے, جیسے آپ نے ہوٹل کا نام سنا ہوگا, PC ہے, سرینا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ 5 میریٹ ہے, اواری ہے, تو 5-6 سٹوری ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ 32 سٹوری جو ہے نا ہوٹل ہے. اور آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ سوئمنگ پول اور انٹرنیشنل برانڈ وغیرہ ہے. اور یہ لوکیشن جو ہے ٹاپ آف 1 لوکیشن ہے گلبرگ کا, یعنی یہ MM عالم پہ تقریباً 300 جو ہے نا MM عالم پہ ہے, 200 جو ہے نا مین بلیوارڈ پہ ہے. تو لوکیشن جو ٹاپ آف 1 ہے. تو رمادہ تو آلموسٹ آپ کا وہ کمپلیشن پہ ہے. تو کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ وہ اس سال جو ہے نا انشاءاللہ اس کے اینڈ میں جو ہے نا انشاءاللہ ہم فنیشنگ. اس کا کیا اسٹرکچر ہے, اس میں کتنی وہ 14 سٹوری ہے, اس میں بھی 500 کمروں کا ہے, یہ بھی 500 کمروں کا ہوٹل ہے. لیکن یہ ٹوین ٹاور ہے, اس میں ایک ہم نے ٹاور بنایا ہوا ہے جو لوگ اپنے پاس ہی رکھ سکتے ہیں, یعنی وہ ریڈیسن ہی ہے لیکن وہ اپارٹمنٹ ٹاور ہے. اپارٹمنٹ ٹاور, یہ 2 بلڈنگ ہے. پرچیز کر سکتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں, بالکل پرچیز کر سکتے ہیں, اس میں رہ بھی سکتے ہیں. اور اس پہ رینٹ ہم 10% رینٹ بھی دے رہے ہیں, گارنٹی رینٹ, جو ابھی تک پاکستان میں کوئی نہیں دے رہے. گارنٹی رینٹ بھی دے رہے ہیں, مطلب 500 کمرے ایز اے ہوٹل یوز کریں گے آپ, اور اس کے علاوہ باقی اگر کوئی خریدنا چاہے آپ تو ہم اس کو رینٹ دیں گے, اس کو آپ دیں گے. جی گڈ ہو گیا. اچھا اسلام, یہ تو ہو گئی بزنس کی باتیں. مجھے یہ بتائیے گا, چونکہ آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں, تو لو میرج کون سی تھی آپ کی؟ اچھا, پٹھانوں میں جو ہے نا ویسے لو میرج ہم نے بالکل ابھی تک لو ہوتا نہیں, لو صرف ہمیں ہوا ہے پیسوں سے اور بزنس سے. یہ آپ نے باقی بزنس مین والی بات کی ہے. ہاں, تو لو کا ابھی تک ٹائم ہی نہیں ملا, شاید بعد میں 60 کے بعد شاید ٹائم ملے تو پھر دیکھیں گے. مطلب ارادہ ہے 60 کے بعد, لیکن ابھی جو ہے نا ابھی صرف پیسے اور بزنس سے جو ہے نا شوق ہے. تو کبھی زندگی میں لو نہیں ہوا, لو کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ٹائم ہی نہیں ملا, میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ملا, سوچا بھی نہیں ہے. اچھا, چونکہ 2 شادیاں بھی آپ کی, تو آگے بھی فردر ارادہ ہے؟ نہیں, ابھی اینڈ ہے. اینڈ ہے, بس 2 سے ہی اینڈ ہے, اس کے بعد کوئی ارادہ نہیں. صحیح ہے. اسلام, یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے, آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو, سب سے جو ہے نا سنسیئرٹی جو ہے نا, یعنی بندہ سنسیئر ہو تو وہ اچھا بزنس مین ہو سکتے ہیں. یعنی لوگوں کو فائدہ دے, اپنے تو خود بخود ملے گا, لیکن لوگوں کو دے. تو ہمارا ویژن یہی ہے, سوچ یہی ہے. دبئی میں بھی اس طرح الحمدللہ کیا تھا میں نے, تقریباً بہت سارے پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہوئے, اور لوگوں کو کتنے پروجیکٹس کر چکے ہیں؟ تقریباً 200 قریب بلڈنگ ہم نے ڈیلیور کی. ماشاءاللہ. تو دبئی میں کتنے پروجیکٹس رہے ہیں؟ دبئی میں وہی دبئی کی بات کرو, دبئی میں کیا ہوا ہے, سوڈان میں کیا ہوا ہے, ترکی میں کیا ہوا ہے, بلڈنگ بنائے ہوئے ہے, سعودی میں بہت کام کیا ہوا ہے, اسلام گروپ آف کمپنی, اسلام گروپ آف کمپنی کے نام سے. تو اس میں یہ سارے پروجیکٹس ہے, وہ آپ کو ڈیٹیل میں دے دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے, پورا. تو دوسرا جو ہے, ابھی یہاں پاکستان میں بھی یہی ہمارا سوچ ہے کہ باقی جتنی لائف ہے, جتنی زندگی ہے, تو باقی پاکستان میں ہی کروں گا. ابھی میں فیصل آباد میں ایک
रेडिसन के जो है ना 5 स्टार होटल स्टार्ट कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में भी कर रहा हूँ। तो अभी पाकिस्तान में जो है ना पूरा जो बड़े बड़े शहर है सब में इंशाल्लाह जो है ना होटल और अपार्टमेंट का और सोसाइटी का हमारा प्लानिंग है। तो लगता नहीं है कि बस बहुत हो गया और नहीं कमाना चाहिए? नहीं, बेसिकली मैंने आपको बताया कमाने का नहीं है, कमाना तो है ही या और है। काम नहीं करना चाहिए? नहीं मतलब नहीं मैं देखो बात सुनो, बगैर वर्किंग फ्रॉम जो 13 years. बंदा काम नहीं करते तो वो बीमार हो जाते हैं और बेरोजगार जो है ना, मुझे शौक भी है और हमें चाहिए कि हर बंदे को, जो भी बंदा हो, ताकि बिजनेस करे और दूसरों को फायदा पहुंचाए। मैंने आपको बताया कि अगर हमारे एक प्रोजेक्ट से अगर 500-600 बंदों का रोजगार मिलता है, अगर 10-15 हो जाए तो लोगों को रोजगार लगता है, तो उससे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो ये कहना गलत नहीं है कि आपको काम से प्यार है? हाँ, काम से प्यार है। यानी आपने रात को 2 भी बज जाए तो सुबह 9 बजे ऑफिस, काम काम काम। तो कैसे कर लेते हैं? मतलब 2 बजे भी ऑफिस से जाके फिर सुबह 9 बजे उठ जाना, कभी कभी थक नहीं जाते? फिर टाइम में क्या करते हैं? इसमें भी टाइम निकाल रहा हूँ, जिम भी जाता हूँ, दोस्तों को भी टाइम देता हूँ। मैं इसी में आना चाह रही थी। इतने बिजी स्केड्यूल में फिटनेस का राज क्या है? क्योंकि यू लुक लाइक 40 नॉट 50। अच्छा, 10 साल तो आपने, फिर चलो कोई बात है, इसमें तो फर्क पड़ता है। बेसिकली हमें देखो, अपने खुद जो है ना अपने लाइफ को खुद चलाना है, तो आप बिजनेस के साथ साथ लाइफ ज़रूरी है। अगर आप खुश ना हो, आप एक्सरसाइज ना करें, आप जिम ना करें और स्विमिंग वगैरह ज़रूरी है, तो उससे जो है ना फिर आप मेंटलिटी स्ट्रांग नहीं हो सकते। तो आप जो है ना, ये ज़रूरी है उसके लिए, बिजनेसमैन के लिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये एक पिक्चर मैं देख रही हूँ, ये कब की पिक्चर है? क्या इसका, ये कौन सा अवार्ड है? ये अभी कुछ था इधर, लेडीज़ की जो है वो साउथ अफ्रीका से आए थे, तो मैं मेहमान खसूसी था उसमें। ठीक है। तो ये उन्होंने जो है ना फिर बना के दे दिया मुझे गिफ्ट की शक्ल पे। गुड। तो उसमें आपने और भी अवार्ड्स अचीव किए? माशाल्लाह बहुत, मैंने इंटरनेशनल अवार्ड 4 साल का जो है ना बेस्ट अवार्ड रियल एस्टेट का यूएई का लिया हुआ है। सऊदी में मुझे अवार्ड मिले हुए कंस्ट्रक्शन का, तो वो आपसे शेयर कर लूँगा, पूरा पड़े हुए मेरे पास। तो बहुत सारे अवार्ड मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है। और ताल्लुकात भी अच्छे, पूरा जो है वहाँ के अरब के साथ अच्छे रिलेशन है। जिसका फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? कुकिंग भी करते हैं? बिल्कुल सही कहा, मुझे शौक है कुकिंग का। क्या अच्छा बना लेते हैं? जो छुट्टी के दिन जो है ना बच्चों के साथ बारबेक्यू वगैरह, मंदी हमारे पठानों का है, मंदी वगैरह बनाता हूँ। दमपोख, मंदी जो है ना वो अरब डिश है, चावल में जो है ना वो तंदूर में बनाते हैं। अच्छा। और दमपोख का तो आपने सुना होगा, दमपोख पाकिस्तान में, दमपोख बनाता हूँ अच्छी तरह। शौक है मुझे, तो अगर फ्री हो तो वो करता हूँ। तो आइडियल कौन है, मेंटोर कौन है? मतलब किसको देख के सीखते हैं या किसको देख के करते हैं कि हाँ ये मेरा आइडियल है, इससे मैंने इंस्पायर होना? जो बंदा मेहनत करे, जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल देंगे, मलक रियाज है, तो उसने मेहनत किया और विजन है उसका, तो आइडियल है। बाकी बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो मेहनत करे और जो मैं उसको आइडियल जैसे है, जो अब्दुल सत्तार ईदी है, तो मेरा बेस्ट आइडियल, ताकि जो सिर्फ दुनिया लोगों के लिए खिदमत करे तो मेरा आइडियल है। बाकी तो जो बिजनेस है और अपना, वो तो हमारा, ये तो मैं जो कर रहा हूँ तो हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों का खिदमत करे तो वो आइडियल। बिजनेस में कभी नुकसान नहीं हुआ? हाँ, बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें आप कोई ऐसा वाक़या याद हो? बहुत है। दुबई में 2009 में तकरीबन जो है हमने 10.5 अरब दरम से, मेरे इस्लाम ग्रुप कंपनी काम करते थे, तो एकदम जो है क्राइसिस आए, तो वो सारा जो है ना अभी तक। तो कैसे फेस किया उस टाइम को? तो बिजनेसमैन का काम ही है यही कि अप डाउन तो होते रहते हैं। काम तो है, लेकिन आप कुछ सोचते हैं ना, अगर आपको सडनली डाउनफॉल आ गया, ठीक है, फिर आप चीज़ों पे स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अब मैंने कैसे चलना है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल से थोड़ा सा डाउन आ जाए बंदा, थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाए ना, तो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा अब मैंने कैसे सर्वाइव करना है, इससे कैसे निकलना है। यही है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क जो है ना वो इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। अभी ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि 25 अरब का है, ठीक है, तो रिस्क ही है, लेकिन अल्लाह के ऊपर तवक्कल है। तो और फिजिबिलिटी, जैसे आपने पहले इंटरव्यू में मुझसे पूछा, पहले उसमें हम फिजिबिलिटी बनाते हैं। बाकी अगर कभी कभी आउट भी हो जाते हैं, शार्ट भी हो जाते हैं, तो फिर तो रिस्क जरूरी है। 100%। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे उसके बगैर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग मोस्टली रिस्क लेने से डरते हैं। तो बिजनेसमैन जो है ना, बिजनेसमैन रिस्क के बगैर बिजनेसमैन बन नहीं सकते।
کوئی بھی کام کرے آپ رسک نہیں لیں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. میرا تو یہ بہت سارے لوگ ہیں, دیکھو آپ دیکھیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اس سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کبھی بھی جو ہے نا ایک 2 کلاس میرے ساتھ ابھی تقریباً میرے خیال سے ادھر بھی 2-3 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, ادھر بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ رسک نہیں لیتے تو جاب ہی کرتے ہیں, ساری زندگی جاب کرتے ہیں. تو فیوریٹ ایکٹر کون ہے آپ کا؟ شروع میں تھا مجھے تصویری بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کافی سارے ایکٹر سے ہاں, شروع میں جب چھوٹا تھا تو کرینہ کپور میرا اور سیف علی خان, تو پھر میرے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ میں پھر اتنا بڑا آدمی بن جاؤں گا, تو پھر میں نے ان کو بلایا, میرے خیال سے 2-3 بار بلایا, 4-5 دن میرے ساتھ رہے, پھر وہ شوق بھی ختم ہو گیا. اچھا, ایک میں آپ کو سچویشن دیتی ہوں, اگر آپ جا رہے ہیں سمندر میں, آپ ہیں کشتی پہ بیٹھے ہوئے, ایک طرح سے پھر دوسرا شکوان صاحب ہے, دوسری طرف سے شیری مزاری ہے, کس کو بٹھانا پسند کریں گے؟ شپ کو ڈبانا ہے تو پھر دوسرا شہوان کو بٹھاؤں گا. اور اگر شپ کو نہیں ڈبانا تو پھر ویسے کو. صحیح, بہتر ہو گیا. اچھا, چونکہ عمران خان بھی آپ کے بہت اچھے دوست رہے, بطور انسان وہ کیسے؟ بطور انسان بہت نائس انسان ہے, کیونکہ میرے ان کے ساتھ میں کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق ہی نہیں ہے, میں بزنس مین ہوں, لیکن میرا کیونکہ چیریٹی وغیرہ ہم کرتے رہتے تھے اس کو, جب 92 سے جب وہ 92 سے میں اس کو جانتا ہوں, جب شوکت خانم اور جو اس کا جو یونیورسٹی ہے کیا نام ہے نمل یونیورسٹی, تو اس میں ہم نے ان کو چیریٹی وغیرہ کیا. پھر دوسرا تو انسان اچھا ہے, لیکن مجھے اس کا جو ہے نا ابھی اس وقت میں اس سے اتنا خوش نہیں ہوں کہ جو ہمارے جو توقعات تھے تو وہ اس طرح نہیں ہو رہے. میں اسی پہ آ رہی تھی, موجودہ کارکردگی حکومت کی کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ حکومت کو کس طرح؟ یہ دیکھو آپ نے بہت اچھی بات کی, اور ہمیں دیکھو ان کو چاہیے کہ کوئی بھی ہو, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, دیکھو ہم اگر میرے بات کوئی فالو کرے تو ہم نے دبئی ہمارے بعد آزاد ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ رہتے وہاں پہ کوئی ایگریکلچر نہیں ہے, کوئی انڈسٹری نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے ان کے پاس. لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس پیٹرول ہے, پیٹرول صرف ابوظہبی کے پاس ہے, دبئی کے پاس پیٹرول نہیں ہے. انہوں نے اتنا سمارٹ کھیلا کہ جو لوگوں کو دنیا کے انویسٹروں کو بلا کے نا تو اپنا ملک کو بنا دیا, ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ جو ہے نا ہم بالکل نہیں, چائنا ہم کے بعد ہمارا بات جو ہے نا چائنا کو دے کے ہم دوسرے کی مثالیں دے رہے ہیں, ہم خود صحیح ہو نہیں رہے. ابھی بھی ہمارے پاس, میں آپ کو 1-2 چیزیں بتاؤں, آپ حیران ہو جاؤ گے. دبئی میں اگر آپ کا جو ہے نا موبائل کا جو ہے اگر آپ کا بل ہے تو آپ آؤٹ آف کنٹری جا ہی نہیں سکتے. آپ کا لائسنس ایکسپائر ہے, ٹریڈنگ لائسنس کی بات کرو تو آپ کو وہ وارننگ دیں گے, یلو پھر ریڈ, تو آپ آؤٹ آف کنٹری جا ہی نہیں سکتے, اس کے بنا نہیں جا سکتے. یہاں پہ ہمارے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ٹریڈنگ لائسنس ہے, ہم ٹیکس کے پیچھے نیب کے پیچھے پڑے ہوئے کہ بھائی یہ کرو وہ کرو. سمپل فارمولا بنا دو بھائی, ٹریڈنگ لائسنس جو ہے ٹائم پہ رینیو کرو. گاڑی ایکسپائر ہے, 5-6 سال سے لوگ گاڑیاں چلا رہے, رینیو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ٹریڈنگ لائسنس رینیو نہیں کر رہے, کوئی بل نہیں دے رہے, چیزیں نہیں دے رہے, فالو ہی نہیں کر رہے. اگر ہم اس کو فالو کر لیتے کمپیوٹرائز جیسے ہم نے نادرا کیا, ہم کر سکتے ہیں. ہمارا NIC بہت زبردست سسٹم ہے نادرا کا, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا ٹیکس APR کا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں وسائل ہیں, اللہ تعالیٰ نے دیا سب کچھ ہے, لیکن یوٹیلائز نہیں کر پا رہے, نہیں کر سکتے. پراپرٹی ہمارے پاس اتنی پڑی ہوئی ہے, میں ایک سمپل ایگزامپل دوں گا. جو پراپرٹی ہمارے پاس ہے, LDA, KDA, PDA, CDA جن کے پاس ہے, یہ اوورسیز جن کو ڈالر چاہیے نا, اوورسیز کو بھائی 20% ڈسکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر بنا دیا تو ملک خوبصورت ہوگا, نہیں بنایا تو ان کے پاس اتنے فنڈ آ گئے کہ یہ جو سارے قرضے مرضے جو بول رہے سارے ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا, میں عرب میں رہا ہوں, میں فلسطین, لیبیا, سیریا, عراق, ہر جگہ. وہ کہتے ہیں پاکستان الابوک, یعنی پاکستان ہمارا باپ ہے. وہ باپ, پاکستان کو باپ کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس ایٹم بم ہے. جیسے باپ بچوں کے باپ نہیں ہوتے کہ بچے جو ہے اگر وہ کوئی مارے تو اس کا باپ جیسے بھی ہو بولتے میں اپنے باپ کو بتاتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا باپ اگر ہمیں کوئی مارے نا تو ہمارا باپ پاکستان ہے. ہم نے میں بتا رہا ہوں اب اس کا کیا ہے, وہ کیونکہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہمارے پاس پاور ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹرانگ ہے. اب کسی بھی کنٹری آپ جائیں, کسی بھی کنٹری, تو آپ $1 ملین $2 ملین انویسٹ کر لیں تو وہ آپ کو پاسپورٹ بھی دیں گے اور آپ کو فیسلٹیز بھی دیں گے, ہر چیز دیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں, میں نے ان کو سجیشن بھی دیا تھا, میں نے عمران خان کے ساتھ مل کے میں نے بتایا بھی تھا کہ آپ رکھیں $3 ملین
$3 million اور پاسپورٹ اس کو NIC شو کرے, ٹھیک ہے. کرائم, امیر بندے کبھی کرائم نہیں کرتے. ہم دنیا میں جو ہے نا سب لوگ پاسپورٹ دے رہے. تو آپ کی جو مسلم کنٹری ہے, باقی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, لیبیا, سیریا, عراق, سوڈان, فلسطین, افغانستان, یہ سارے پاسپورٹ یہاں لیں گے, آپ کے پراپرٹی جو ہے نا ٹرپل پہ جائیں گے, آپ کا بزنس ٹاپ پہ جائے گا, آپ کے سارے قرضے ختم ہوں گے. اور وہ لوگ پاگل ہے. اب اس وقت دنیا میں مسلم کا عزت نہیں ہے, کسی بھی کنٹری پہ مسلمانوں کی عزت نہیں ہے. وہ کہیں گے بھائی یہ دا بیسٹ ملک ہے, ہمیں پاسپورٹ دے رہا ہے, ہمیں چیزیں دے رہے ہیں, تو سارا سب کچھ. تو آپ کا اکانومی کہاں سے کہاں جا سکتا ہے, لیکن پالیسی نہیں ہے ہمارا. تو ابھی جو ریسنٹلی بجٹ پاس ہوا ہے, اس حوالے سے کیا دیکھو بجٹ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دیکھو یہ بجٹ جو ہے نا یہ آتے رہیں گے, کبھی اوپر کبھی نیچے. یہ اب کہانی ہے ٹماٹر 200. کتنا فرق پڑا ہے آپ کو, کیا لگتا ہے کہ مطلب انہوں نے بہت اچھا کیا پراپرٹی کو اور ریئل اسٹیٹ کو. آپ کو لگتا ہے ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے لیے بجٹ بہترین ہے؟ بہت بہترین ہے, اس وقت ٹاپ پہ جا رہا ہے. یعنی آپ کے اگر اکانومی اب اس وقت چل رہے, ٹھیک ہے, آپ کو قرضہ دے رہے, تو وہ صرف ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے دے رہے کہ آپ کا ریئل اسٹیٹ صحیح چل. باقی چیزیں کیا ہے, ریئل اسٹیٹ. ابھی میں LDA میں نے چیئرمین سے میٹنگ کی, وہ کہہ رہے کہ تقریباً 200 کے قریب بلڈنگ جو ہے نا ابھی ہم اپروول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو 200 بلڈنگ کے لیے جو ہے نا ایک بلڈنگ میں 96 ایٹم چل رہے ہیں. اس میں سریے سے لے کے نا تو کیبل, لائٹ, وائر, سیمنٹ, چیزیں سارے انڈسٹری چل پڑتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ابھی فردر آپ کا ریئل اسٹیٹ میں ہی بزنس بڑھانے کا پلان ہے یا کوئی اور بھی پلان ہے کسی اور شعبے میں؟ نہیں, میرا جو ہے نا صرف ریئل اسٹیٹ میں. صرف ریئل اسٹیٹ, کوئی اور شعبہ چوز نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دوبارہ ایکسپیرینس کرنا, یہ بیسٹ ایکسپیرینس ہے اور شارٹ ہے. 5 سال میں پیسے آئے اور گئے. مطلب اس کو آپ ایکسپیرینس کر چکے ہیں آلریڈی, ٹھیک ہے, اس لیے آپ فردر چاہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کام کریں. جی بالکل. لیکن شروع سے تو آپ کو ریئل اسٹیٹ کا ایکسپیرینس نہیں تھا, تو اس میں کتنا نقصان اٹھایا؟ دنیا میں سب سے جو ہے نا اچھا بزنس جو ہے دنیا میں, دا ریئل اسٹیٹ نمبر 1. ریئل اسٹیٹ نمبر 1. اور باقی جیسے آپ نے باقی گاڑیوں کا بزنس ہے, نارمل ہے, سونے کا ہے, نارمل ہے, اسکریپ, بلیک گولڈ جس کو کہتے ہیں اسکریپ وغیرہ, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس میں اپ ڈاؤن ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری پراپرٹی جو لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں زمین ماں ہے. ماں بیمار ہو سکتی ہے لیکن دھوکہ نہیں دے سکتی, ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے نا تکلیف, اب ناراض بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ کبھی زندگی میں جو ہے نا وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیتا. اچھا ایک چیز ہے, آپ ہماری آنے والی جنریشن یا یہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے, چونکہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ 2 بھی نہیں پڑھے ہوئے. نہیں بالکل. تو وہ ابھی سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھائی کریں گے تو ہی ہمیں کامیاب بزنس. دیکھو یہ آپ یہ اس کا کیا فارمولا ہے؟ یہ دیکھو اب اگر میں میسج یہ ہے کہ اگر میں 2 پڑھا ہوں تو میں نے پڑھا ہوں 2, لیکن میں نے بچوں کو جو ہے نا PhD اور میڈیکل اور سارا کروایا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ 2 پڑھے تو آپ جو ہے نا کامیاب بندے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, پڑھائی دا بیسٹ ہے. پڑھائی جو ہے نا سب سے پہلے پڑھائی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا بزنس, اور میں نے آپ کو بتایا کہ محنت کرے, ایمانداری سے کرے, اور ہمیشہ سوچے کہ میں نے یہ دیکھو بات سنو, آپ نے ابھی آپ جس فیلڈ میں آئی ہے, ٹھیک ہے, تو ہوا میں تو نہیں آئی ہوگی, آپ نے محنت کی ہوگی نا, ٹھیک ہے. تو اس اسٹیج پہ ایسے بہت ساری لڑکیاں جو ہے نا گم رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس اسٹیج پہ نہیں پہنچ سکتی. تو جو محنت کریں گے, دیکھو اللہ جو ہے نا رب العالمین ہے, وہ رب المسلمین نہیں ہے, وہ رب العالمین ہے. رب العالمین جو ہے نا وہ کوئی بھی انسان ہو جو محنت کرتا ہے نا تو اس کا پھل ضرور ملتا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ پڑھائی آپ نے کی ہے نہیں کی, لیکن فرسٹ فارمولا یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور لگن سے کریں. محنت بھی کریں, اور پڑھائی جو ہے نا جو بچے ہیں بچوں کے لیے پڑھائی ضروری ہے. اگر جس نے نہیں کیا تو محنت کرے. اسلام, یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے ریڈیسن, یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ اچھا, بہت زبردست کویشچن کیا آپ نے. یہ ہمارے انشاءاللہ کمپلیشن ٹائم ہے 4 سال کا. ابھی کنسٹرکشن سٹارٹ ہے, اور یہ انویسٹر کے لیے جو ہے نا بہت اپرچونیٹی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں یہ پہلا پروجیکٹ ہے کہ جس کے اوپر ہم 10% رینٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو بائی بیک کی گارنٹی بھی دیتے ہیں. اگر جو پراپرٹی خرید دے تو 4 سال کے بعد ڈبل پہ ہم واپس لیں گے, ٹھیک ہے. ہاں, 4 سال کے بعد ڈبل پہ لیں گے, ٹھیک ہے. اس بینکوں میں پیسے رکھنے سے اچھا ہے کہ آپ ادھر انویسٹ کریں, ٹھیک ہے. اور تیسرا, یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ لوگ جو انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ دیکھتے نہیں ہے. ہمارا یہ ہوگا کہ کنسٹرکشن بیس پہ جیسے جیسے فلور
हम डालते हैं तो पेमेंट करें, यानी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहे तो पेमेंट ना करें, ताकि उसको ये डाउट ना हो कि कल बढ़ जाए, कोई हमारा पैसे ज़ाया हो, कंस्ट्रक्शन बेस पे करें। तो ये 4 साल से ऊपर भी टाइम लग सकता है, क्योंकि आपका आइडिया है कि 4 साल में? नहीं, बेसिकली जब आपके पास आइडिया नहीं है, मेरे पास अभी पैसे पड़े हुए, तो जिसके पास पैसे पड़े हो तो प्रोजेक्ट डिले नहीं हो सकते। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब के करीब पैसे जो है ना जनरेट किया हमने। हम कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट करेंगे 2 क्रेन लगाएंगे, इंशाल्लाह दोबारा भी आप लोगों को इनवाइट कर लूँगा, तो आप लोग फिर देख लेंगे इंशाल्लाह, तो आपको जो है ना खुद नज़र आएगा कि क्या। इस्लाम, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को? थैंक यू। पहले तो आप लोगों के चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया और बात करने का और टाइम दिया आप लोगों ने, आप सबके शुक्रिया, कैमरामैन के सबके। तीसरा ये है कि हमें चाहिए कि जो भी है अपने मुल्क के लिए करे, बस अपने मुल्क के लिए करे, क्योंकि मैं 32 साल बाहर गुजारे हैं, जितने भी गुजारे तो वापस आना इधर ही है। तो सिंसियरिटी से अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो जाए, जो भी है, जो भी इदारे हैं, जो भी लोग हैं, जो भी सियासी पार्टी है, मुल्क के साथ सिंसियर हो जाए तो इंशाल्लाह यानी 5-10 साल में, तुर्की का एग्जांपल दे रहा हूँ, तुर्की देखो एक 10-12 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो अगर हम सही हो जाए तो पहला अपने आप से कर ले, हर बंदा खुद से शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक होंगी। बिल्कुल सही करे। ठीक हो गया। लास्ट में मैं अपने नाज़रीन को नसीहत करना चाहूंगी कि जब तुम हारने लगो तो ये जरूर सोचना कि तुमने शुरू किस वजह से किया था। इसी के साथ ही अपनी होस्ट फाखरा इकबाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।